آپ نے ادھر آگے کہا جی میں منظور پشتین کے لیے، بہارنگ بلوچ کے لیے، عمران خان کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. لوگ ایک یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کیا ان تینوں میں سے کسی نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا فاروق بھائی آپ نے. یہ اکثر لوگ مجھ سے اور خصوصاً جماعت کے وابستگان کہتے ہیں کہ بھائی تم جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، جس کے لیے آواز اٹھاتے ہو، جس کے لیے یعنی 26 ماہ تک جنرل باجوہ نے علی وزیر کو جیل میں رکھا. کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی سیاسی لیڈر ان سے ملاقات کے لیے جنرل باجوہ کے ڈر سے جاتا نہیں تھا، اور میں قصداً جنرل باجوہ کے خلاف وہاں جا کے ان سے ملاقات کرتا تھا اور پکچر اتار کے اسے سوشل میڈیا اور پہ اس وقت وہ اس اسمبلی کے ممبر تھے، اس کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوتے تھے. تو لوگ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ میں جب ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں نا، تو یہ کسی بدلے کے لیے نہیں کہ کل کلا جب میں مظلوم ہوں گا تو یہ میں اپنی ضمیر کی آواز پر کہتا ہوں. یہ میں کسی احسان کسی کے اوپر نہیں کر رہا، میں اپنی ضمیر کے تقاضے پورے کر رہا ہوں. یہ کسی اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ کل میں مظلوم ہوں گا تو یہ میرے ساتھ، یہ بدلے کی بنیاد پر نہیں، یہ میرا اصول ہے، یہ میری ضمیر کی آواز ہے. یہ بحیثیت ایک سیاستدان میرا فرض ہے کہ جہاں بھی ظالم ہوگا میں اس کے خلاف بولوں گا، اور جہاں بھی مظلوم ہوگا اور جو بھی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ تینوں مظلوم ہیں؟ بالکل. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں مظلوم ہیں اس لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ مارنگ بلوچ بچی ہے، وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف بات کرتی ہے، اپنی لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتی ہے. اس کے اوپر اگر کوئی الزام ہے نا تو آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، علی وزیر کو آپ گزشتہ 6 ماہ سے، بلکہ 6 ماہ سے نہیں 1 سال ہو گیا آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے ایم پی او کے تحت. یعنی ایم پی او کے تحت آپ اس کو سرگودا جیل، گجرانوالہ جیل، بکر جیل، سکر جیل، کراچی جیل، گڈانی جیل، آپ اس کو دوسرے صوبوں میں ایم پی او کے تحت رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی جرم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. مینٹیننس آف پبلک آرڈر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح عمران خان اگر پرویز خٹک بنتے تو آج حکومت کے ایوانوں میں ہوتے. وہی پرویز خٹک جس نے لکھ کے دیا، وہ پرویز خٹک حکومت کے ایوانوں میں ہیں. عمران خان کے پارٹی کے اوپر پابندی، عمران خان کے 2/3 مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ، عمران خان کے ساتھ خاندان کے ساتھ ظلم، وہ صرف اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے. وہ اگر آج بھی لکھ کے دے دے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں. تو میں عمران خان کا، میں فاروق بھائی آپ کو بتاؤں، صرف ایک بات بتا دیں مجھے کہ ان کی پارٹی ہے اس وقت، ایک صوبے میں حکومت ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، ان کو میڈیا کوریج آپ سے کتنی زیادہ گنا ملتی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کی پارٹی کے لوگ شاید اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے جس طرح سے آپ کھڑے. کیا آپ کو لگتا ہے فرق کیا نظر آتا ہے؟ اس کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اس کی پارٹی کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، ان کی موجودگی میں عمران خان 1000 سال تک بھی جیل سے نہیں نکل سکتا. 2 چیزیں ہیں پی ٹی آئی میں، ایک عمران خان ہے جو کہ اس پارلیمانی پارٹی اور لیڈرشپ سے تنگ ہے لیکن وہ بے بس ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا مخلص ورکر ہے، وہ جو ہماری دیکھیں، وہ یوتھ ہمارا مستقبل ہے، وہ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے، وہ یوتھ پالیٹکس میں حصہ لے رہا ہے. پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے. یہ بڑی خوشخبری ہے کہ کسی قوم کی یوتھ پالیٹکس میں، قومی نیشنل افیئرز میں حصہ لے. آپ نے اس کو دیوار سے لگایا. وہ بیچارہ بھی مخلص ہے لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ عمران خان باہر دونوں اس درمیانی طبقے کو لان تان کر رہا ہے اور اس سے تنگ ہے، لیکن دونوں بے بس ہیں. ایک کے پاس اختیار نہیں ہے، دوسرا جیل میں ہے. تو یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، اس کی براہ راست ذمہ داری پارلیمنٹری لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے اوپر ہے. باقی عمران خان کے ساتھ میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ میں اس وقت بھی جماعت اسلامی اگر عمران خان کے خلاف کوئی کیمپین چلاتی ہے تو میری تقریریں شیئر کرتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ آپ نے مجھے خود پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد جو تھے، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف ہاؤس تھے، انہوں نے مجھے کہا جب وہ پوزیشن میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو تقریریں ہوتی تھی وہ ایسی تھی جیسے ہمارے اوپر آرٹلری فائر ہو رہا ہے، توپ کے گولے گر رہے ہیں، اور ہم آپ سے بہت خوفزدہ ہوتے تھے. میں نے کہا اب آپ مجھ سے بہت خوش ہوں گے اس لیے کہ آپ میرے پاس اپوزیشن میں آ گئے ہو. تو سب سے زیادہ میں نے ان کے خلاف بولا ہے، لیکن اس وقت وہ مظلوم ہے. اس وقت میں ٹھیک تھا، اس وقت بھی میں ٹھیک ہوں. اس وقت وہ مظلوم ہو سکتا ہے عمران خان جیل سے نکلے
اقتدار کی ایوانوں میں جائے پھر وہی پالیسی ہو پھر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے لمحہ موجود میں جو آپ کے پوزیشن ہے مظلوم کے ساتھ اس کے کھڑے ہیں. مطابق آپ نے حق اور سچ اور اصولوں کی بنیاد پہ سٹینڈ لینا ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو میرا پرماننٹ مخالف ہے تو میں نے مخالفت کی ہے, یہ میرا پرماننٹ حمایتی ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے. اور آپ کا جو حمایت ہے اور مخالفت ہے وہ اصولی ہو, وصولی نہ ہو. یہ بتائیں کہ کیا اب تو آپ اتنی باتیں کہہ چکے ہیں آنے کے بعد, کیا ابھی بھی ان تینوں میں سے کہیں سے آپ کو میسج آیا یا شکریہ ادا کیا کسی نے, یا ویسے آپ شکریہ کے محتاج نہیں ہیں؟ دیکھیں میں یہ بیچارے خود مظلوم ہیں, میں ان سے کیوں تو ایک بندہ جیل میں, ایک بندہ ریاستی جبر کا شکار ہے, ایک بندے کے لیے کوئی انصاف کا در نہیں کھلا, ایک بندہ خود پریشان ہے, ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ توقع رکھنے کے بجائے آگے بڑھ کے ان کے توقع بن جائے. تو اس لیے میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے, میرا یہ فرض ہے. تو میں علی وزیر سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, مہرام بلوچ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میں نے میسیجز دیے ہیں سب کو. انشاءاللہ جیسی صورتحال بہتر ہو جائے گی میں سب کے پاس جاؤں گا.